اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ کی پریشانی اور دکھ تکلیفیں ہیں سب کو ختم کر دے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، تو اپنی اس بہن سے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سوالوں کا جلد سے جلد جواب دوں۔ اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو ای میل کے اوپر، یعنی ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے، آپ اس سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بآسانی آپ مجھ سے پھر بات کر لیں گے۔ اسی بات کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شروع کرنے جا رہی ہوں، بہت نایاب، بہت اچھا عمل ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے پہلے بھی عمل بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے۔ یہ جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی نایاب عمل ہے۔ یہ ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے ہے جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، تو میری دعا ہے کہ جلد سے جلد قرآن پاک پڑھ لیں، تاکہ اللہ پاک ان کو اس چیز کا فیض بخشے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو آپ ہمیں بتا سکیں، مثلا کہ اگر آپ کے بچے یا بچیاں قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ ہماری آن لائن قرآن اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو اسکائپ پہ جو آپ کے بچے بچیاں ہیں، اگر آپ باہر کے ملک ہیں یا پاکستان میں ہیں، تو آپ کو وہ ٹیچرز جو آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں وہ آپ کو بھی قرآن پاک پڑھا دیں گے۔ خواتین ضرور رابطہ کریں۔ خواتین کے لیے یہ صرف رکھا گیا ہے، خواتین اور 14 سال تک کے بچے کے لیے، اور 10 سال سے لے کے جو ہے 40 سے 50 عورتوں کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ آن لائن قرآن اکیڈمی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن پاک کی تعلیم یا کوئی حدیث یا پھر تلفظ یا پھر تجوید وغیرہ اپنی ٹھیک کرنی ہو تو۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس عمل کی عزائمت سناؤں گی۔ عمل بہت آسان ہے۔ کالی چڑی چوں چوں کرے، گوری جوڑا وسے۔ کالی چڑی چوں چوں کرے، گوری جوڑا وسے۔ دہائی حضرت سلیمان پیغمبر کی، حضرت سچ دسے۔ 191 بار آپ نے 21 دن تک آپ نے پڑھنا ہے اس عمل کو۔ ٹھیک ہے؟ 191 بار 21 دن تک یہ عمل آپ پڑھیں گے۔ گلاب کے پھول 5 عدد روزانہ اپنے پاس رکھیں گے۔ جب کبھی حضرات مبتلین کی آپ کو ضرورت پیش آئے تو کسی بچے کو اپنے پاس بٹھا لیں۔ سب سے پہلے بچے کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بچے کے اوپر روحانیت حاضر ہو گئی، یعنی بچے کے اوپر اگر مبتلین کی حاضری ہو گئی، تو یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر بھی بہت جلدی مبتلین کی حاضری ہو جائے گی، کیونکہ آپ تو عامل ہیں، کچھ وقت درکار ہوگا لیکن آپ کے اوپر بھی حاضری ہو جائے گی۔ بچے کو نہلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر، وضو کروا کے آپ نے انگوٹھے کے ناخن یا ہتھیلی کے درمیان میں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اور انگوٹھے کے ناخن پر جو حاضراتی مبتلین کی سیاہی بنانا تیار کرنا سکھائی تھی، وہ سیاہی آپ لگائیں گے، اور عزائمت 31 بار بچے کو پڑھ کر جب دم کریں گے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازماً پڑھ لیجیے گا۔ بچے کو کہنا کہ ناخن کے اوپر جو سیاہ خانہ بنایا گیا ہے، یعنی جہاں پر سیاہی لگائی گئی ہے، وہاں غور سے دیکھتا رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرات کا نزول ہوگا، جس سے آپ اپنے مقصد کے بارے میں 100% درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت نایاب عمل ہے، بہت آسان ہے، اور اگر یہی عمل آپ بچے کے اوپر جب کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ یہ عمل کیجئے گا تو آپ بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ طریقہ وہی ہے جو آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا ہے۔
غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، غلطی آپ نہیں کریں گے، اور بہت نایاب عمل ہے۔ جس وقت آپ کے پر روحانیت تے مقلین حاضر ہو گئے، سمجھے آپ کامیاب ہو گئے، اب آپ کسی بھی کیسا بھی آپ عمل کرو گے ضرور کامیاب ہوگے۔ عمل کا غلط استعمال نہ کریں، اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی بات بھی اگر سمجھ نہیں آتی کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گی۔ نمبر 2، اگر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا آپ کو کوئی وظائف کی ضرورت ہے یا آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ہم ویسے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، سرخ کلر کا بٹن آن کریں اور بیل کو ضرور آن کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ اجازت دیں۔ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے، کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو۔ بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں۔ اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے، مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو، ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا۔ اور جتنے بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکر یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے، یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراف کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے۔ جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد
یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی تاریخوں میں 1، 2، 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہے تو وہ جمعرات نو چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی، بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے، تو وہ نو چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں۔ جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں، آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں، ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں۔ پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اس میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے۔ اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے۔ گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے۔ کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں۔ یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے۔ پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے۔ صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے۔ پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے۔ واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا۔ یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں۔ اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے دور رہے۔ رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں۔ حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں۔ یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے۔ عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں۔ سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ عمل مکمل رازداری سے کریں۔ اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا۔ عمل کون لوگ نہیں کر سکتے؟ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ واضح رہے سگریٹ، پان، سالیہ، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے۔ عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے۔ عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو
مل چکی ہیں، طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں، اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔